الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک اس کا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک رمضان مبارک کے روزوں کے حوالے سے ان آیات مبارکہ کے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جب بھی اللہ رب العالمین اپنی کلام پاک کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں تو یا تو کسی چیز کے کرنے کا پابند فرماتے ہیں یا کسی چیز کے نہ کرنے کا پابند فرماتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی معاملے کا حکم دیا جا رہا ہوگا۔ جب بھی اللہ رب العالمین ایسا صیغہ استعمال کریں، اہل ایمان کو مخاطب کریں، تو اس کے بعد یا تو کسی چیز کا حکم یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا آمنو، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے کو، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، ایاماً گنتی کے کچھ دن ہیں، معدودات گنتی کے کچھ دن، چند دن، ایاماً دن، معدودات گنتی کے کچھ، فمن پس جو کانا ہے، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، او یا علی سفرٍ سفر پر، فعدۃ تو وہ گنتی پوری کر لیں، من ایام اخر رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ جو دوسرے ایام ہیں ان کے اندر، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی ایسے مریض ہیں جو رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ ان پر فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع پس جو کوئی نفلی عبادت کرے، خیرن کوئی بھی نیکی، فہو پس وہ نیکی، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان تصوموا اور یہ کہ تم اگر روزہ رکھ لو، خیرن تو یہ چیز بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون علم رکھتے ہو۔ شہر مہینہ رمضان الذی رمضان مبارک کا، الذی وہ، انزل جس میں نازل کیا گیا، فیہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں، القرآن قرآن مجید کو، ہدن جو ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور یہ کتاب فرق کرنے والی ہے، فمن پس جو کوئی، شاہدہ حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ پس اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن کان اور جو ہو، مریضاً مریض، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ پس وہ گنتی پوری کر لے، من ایام اخر دوسرے ایام میں، یرید اللہ اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی کا، ولا یرید اور نہیں وہ ارادہ کرتا، بکم تمہارے ساتھ، العسر مشکل کا، ولتکملوا اور مکمل کر لو، العدۃ گنتی کو، یعنی کہ رمضان مبارک کے اگر مہینے کے اندر 29 کا مہینہ ہے تو آپ نے 29 کی گنتی پوری کرنی ہے، اگر 30 کا مہینہ ہے تو آپ نے 30 کی گنتی پوری کرنی ہے،
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کبریائی بیان کرو، عَلَىٰ اس پر مَا هَدَاكُمْ جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ اور تم تشکرون شکر ادا کرو اللہ رب العالمین کی ذات کا۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو میں اور آپ روزے رکھتے ہیں ان کے اس روزے کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ تو روزہ یقیناً اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہیں۔ جسمانی انسان پورے مسلسل پورے سال کے اندر، سال کے 11 مہینوں کے اندر کھاتا پیتا رہتا ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کے اندر جب وہ روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کے معدے کے لیے بھی، اس کی صحت کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے، جیسا کہ آج کے دور کے اندر سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اور روحانی فوائد تو بہت ہی زیادہ ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یعنی انسان چھپ کر بھی کھا سکتا ہے۔ اس روزے کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے درمیان ہوتی ہے، باقی کوئی کسی کے سامنے بھی چھپ کے بھی کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انسان رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی جزا بھی میں نے دنیا کے اندر فرشتوں کو نہیں کہا، بلکہ آخرت کے اندر جو روزے دار جب مجھ سے ملے گا تو اسی وقت اس کی میں جزا بھی اس کو دوں گا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازہ الریان جس کا نام ہے، جو صرف روزے داروں کے لیے ہے، اس دروازے کے اندر سے روزے دار داخل ہوں گے، اور اس کے اندر ایک ایسا پانی ہوگا جو روزے دار پئیں گے۔ دنیا کے اندر جو روزے رکھا کرتے تھے وہ جنتی پئیں گے تو اس کے بعد ان کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو نفلی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرضی تو اس کا تو اجر ہی بہت زیادہ ہے، صرف جو انسان ایک نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو اس نفلی روزے کی وجہ سے 70,000 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ صرف یہ نفلی روزے کی جو ہے اجر و ثواب ہے، تو فرضی کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر 2 قسم کے لوگوں کے لیے رعایت اور رخصت رکھی ہے روزے رکھنے کے حوالے سے۔ ایک تو وہ انسان ہے جو مریض ہے۔ اب مریض بھی 2 طرح کا ہے، ایک وہ مریض ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر وہ بیمار ہو جاتا ہے، یعنی عارضی بیمار ہوتا ہے، بعد میں جو ہے اس بیماری کے اندر وہ روزے نہیں رکھ سکا۔ ایسا مریض بعد میں ان رمضان مبارک کے جو اس نے روزے چھوڑے ہیں وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے گا، یعنی اس کی عارضی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب اس نے بعد میں روزے رکھنے ہیں۔ اب ایک مریض ایسا ہے جو دائمی مریض ہے، مثلا ایک شوگر کا مریض ہے، اس کو جو ہے پتہ ہے کہ جو ہی وہ روزہ رکھے گا، چاہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یا دوسرے جو ہے مہینوں کے اندر گنتی پوری کرنے کے لیے، تو ایسے مریض کو موت کے جو ہے خطرہ ہے، خدشہ ہے، یا اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے لیے فدیہ رکھا ہے، ایسے مریض کے لیے۔ تو اس کے اندر پھر مریض کا یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اس کا تعین کریں گے کہ اس کا مرض ہے، ہاں اس کا فتویٰ صرف ڈاکٹر حضرات دیں گے کہ واقعی اس کی بیماری ایسی ہے کہ جس سے اس کی بیماری بڑھنے کا بھی خدشہ ہے اور اس کی تکلیف کے اندر بھی اضافہ ہوگا یا اس کی موت کا خدشہ ہے، تو پھر جا کر ایسا انسان فدیہ ادا کرے گا۔ ادروائز جو انسان عارضی بیمار ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے ایام کے اندر اپنی گنتی کو پورے کرے گا، جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، تو وہ بعد میں اپنے روزے رکھے گا، ادروائز اس کے لیے فدیے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دوسرا ہے سفر کے اوپر، تو سفر کے معاملے میں اسلام نے رخصت دی ہے۔ بے شک آج کے دور کے اندر بعض علماء کرام نے یہ بھی رائے دی ہے کہ آج کے سفر کے اندر اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سفر تھا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ آج کے سفر کے اندر کئی ایک سہولیات آ گئی ہیں، اور اس وقت جو مشکل سفر ہوا کرتے تھے،
لیکن ایسا جو ہے درست بات نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ اسلام نے ایک رخصت دی ہے شروع سے، مجھے اور آپ کو رخصت کو قبول کرنا چاہیے. جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قصر نماز کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اور اسلام نے تمہیں ایک بہترین تحفہ دیا ہے، رخصت دی ہے، لہٰذا تم اس اللہ رب العالمین کے تحفے کو تمہیں قبول کرنا چاہیے اور سفر کے اندر تمہیں قصر کی نماز، قصر والی نماز پڑھنی چاہیے، نہ کہ تم پوری نماز ادا کرو. کیونکہ اسلام نے رخصت دے دی ہے تو آپ اس رخصت کو لو. بہتر یہی ہے کیونکہ اسلام کے کوئی بھی عمل کے اندر وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. لہٰذا افضل یہی ہے کہ سفر ایسا ہے، چاہے سہولیات والا ہے یا مشکل سفر ہے، دونوں کے اندر اسلام نے ایک رخصت دی ہے کہ اگر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور دوسرے پھر بعد میں آپ جب واپس آئیں تو رمضان مبارک کے مہینے کے بعد اپنے جو روزے آپ کے سفر کے دوران چھوٹے ہیں آپ ان کو پورا کر لیں. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فدیے کا ذکر کیا ہے. اب مسکین کس کو کہتے ہیں؟ طعام مسکین. ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور مسکین کے کھانے کھلانے کے اندر یہ بھی ہے کہ صرف آپ نے افطاری نہیں کروانی بلکہ سحری بھی ساتھ موجود ہے. سحری بھی اور افطاری دونوں چیزیں آپ نے کروانی ہیں. اگر آپ فدیہ ادا کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے. بعض لوگ جو ہے پیسے بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے، وہ بھی درست ہے کہ اگر آپ کسی غریب اور مسکین کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہی چیز ہے کہ آپ ایک مسکین کو افطاری اور سحری مکمل طور پر بھیجیں. اب جو ہے مسکین، بعض نے کہا جی کہ وہ انسان ہے جس کے پاس کھانا میسر نہیں ہے، بعض نے کہا جی کہ جس کے پاس کچھ کھانا تو میسر ہے لیکن وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی اس کے ایسے مسائل موجود ہیں اپنی زندگی کے اندر اس کے معاشی لحاظ سے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، زکوٰۃ وہ لیتا ہے یا زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو اس کو مسکین عربی لغت کے اندر کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے مسکین کو ڈھونڈا جائے، نہ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم افطاری مسجد کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، ادھر ہم فدیہ دے دیتے ہیں. یہ بھی چیز اگر شرعاً دیکھا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک غریب اور مسکین کو، حالانکہ اس معاملے کے اندر صرف غریب اور مسکین لوگ نہیں آتے بلکہ جو مسجد کے نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کو ہی اکثر، اور وہی افطاری کے اندر آتے ہیں. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی غریب انسان یا مسکین آدمی ہے اس کو سحری اور افطاری آپ نے بھیجنی ہے. اب سحری اور افطاری کی کیا مقدار ہونی چاہیے؟ تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے 7ویں پارے کے اندر جو ایک فدیہ قسم کا بیان کیا ہے، یہی اصول وہاں پہ بھی بیان کر دی ہے کہ وہ آپ نے افطاری کس لیول کی بھیجنی ہے، اچھی ہو، درمیانی ہو یا بہت ہی کم ہو. تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر فرمایا کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہی آپ کا درجہ ہوگا افطاری بھیجنے یا سحری کے معاملے کے اندر، آپ کے کھانے کا جو ہونا چاہیے معیار جو آپ کے گھر کے اندر چل رہا ہے. مثلا آپ کے گھر کے اندر سحری کے اندر جتنی بھی 3-4 ڈشیں اگر چل رہی ہیں تو آپ اس کے مطابق جو ہے اس کو بھی سحری بھیجیں. اگر آپ کی افطاری کے اندر 20 ڈشیں موجود ہوتی ہیں تو اسی لحاظ سے اسی اوسط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس غریب اور مسکین کو، یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر 20 قسم کی ڈشیں چل رہی ہیں اور آپ ایک مسکین کو جو ہے صرف سالن اور روٹی بھیج دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکمل اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مسکین کو سحری اور افطاری کروانی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو یہ ایک اسلام کی بہت ہی عظیم اور امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک انسان کو اس کے طاقت کے مطابق مکلف بنا دیا ہے. اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تم سے آسانی والا معاملہ چاہتا ہے، نہ کہ تمہیں مشکل کے اندر ڈالنا چاہتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے روزے کے معاملے کے اندر بھی مریض اور مسافر آدمی کے اوپر اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ بے شک فرض ہے ان ایام کے اندر لیکن چھوڑ سکتا ہے. تو یہ اس امت کا بھی خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال، اس کو ڈیوٹی تھوڑی دی گئی ہے لیکن اس کو اجر زیادہ دیا گیا ہے.
اور اس کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دی کہ میری امت کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی ایک آدمی ایک مزدور کو بلاتا ہے مزدوری کے اوپر، اور ایک مزدور صبح سے لگاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ زور تک تم نے یہ کام پورا کرنا ہے، لیکن اس سے وہ کام پورا نہیں ہوا، لیکن اس کو وہ مزدوری پوری دے کر اسے بیچ دیتا ہے۔ اب اس کے اندر ٹائم بھی زیادہ ہے اور اس کو کام بھی زیادہ دیا گیا، لیکن وہ کام کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ پھر اس آدمی نے دوسرے مزدور کو بلایا ظہر سے عصر تک اور اسے کام کروایا، اور اسے بھی کہا کہ تمہیں میں اتنی رقم دوں گا جتنی اس نے پہلے والے کو دی، اور تم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ بھی کام کمپلیٹ نہیں کر سکا، حالانکہ وقت بھی اس کے اندر زیادہ تھا۔ پھر اس نے عصر سے مغرب تک ایک مزدور کو بلایا، فرمایا کہ اس مزدور کو اس کے مالک نے جس نے مزدوری کے لیے بلایا ہوا تھا اس کو مزدوری بھی ڈبل دی اور اس کا وقت بھی تھوڑا تھا۔ فرمایا میری امت کی بھی یہی مثال ہے، صبح سے لے کر ظہر تک یہ یہودیوں کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی بھی زیادہ دی لیکن اجر بھی اس کے برابر دیا۔ اسی طرح ظہر سے عصر تک جو میں نے مثال دی وہ عیسائیوں کی مثال ہے، اور عصر سے مغرب تک وقت بھی تھوڑا ہے، اور اس کے مالک نے جو مزدور بلایا تھا اس کو مزدوری بھی ڈبل دی۔ یہ میری امت کی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو وقت بھی تھوڑا دیا، ڈیوٹی بھی تھوڑی دی، اور اجر دگنا عطا کر دیا۔ اور ساتھ ہی اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ سے اعتراض کیا کہ اللہ یہ کیا کہ امت محمد کی ڈیوٹی بھی تھوڑی اور اس کو اجر بھی آپ نے زیادہ دے دیا، اور ہمیں ڈیوٹی بھی زیادہ اور اجر بھی اس کے مطابق۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے سے فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میں رب العالمین ہوں، جس کو چاہوں زیادہ دوں، جسے دوں کم دوں، تمہیں میں نے اجر کے اندر کم نہیں بلکہ پورا دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے کام زیادہ کیے، اعمال زیادہ کیے اور تمہیں میں نے اجر تھوڑا دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی اگر میں امت محمد کو اجر زیادہ دیتا ہوں کام سے زیادہ تو وہ میری مرضی ہے، میری منشا ہے، میں رب العالمین ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر آج کی آخری بات رمضان مبارک کی جو حکمت اور مقصد بیان کیا ہے وہ 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی جو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تمہاری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ جائے۔ یعنی ایک رمضان مبارک کے 30 دنوں کے اندر میں اور آپ برائی سے بھی بچ رہے ہیں، گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، اور رمضان مبارک کا جو ہی چاند جو ہے نظر آیا عید کا تو اس کے بعد میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسی طرح جس طرح ہم رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے تھے، جس طرح ہم برائی کرتے تھے، تو پھر ایسے رمضان مبارک کا میرے خیال سے اور علماء کرام نے بھی کہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی، اور انسان جب تک روزے کی اصل روح تک نہیں پہنچتا ہے، اور اصل روح کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور دوسری اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر جو رمضان مبارک کا اور روزے کا مقصد بیان کیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی بڑھائی اور کبریائی تم بیان کرو۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر پرہیزگار بھی بننا چاہیے، متقی بھی بننا چاہیے، اللہ کی کبریائی اور بڑھائی بھی بیان کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو رمضان مبارک کا اور روزے کا مقصد ہے اسے مجھے اور آپ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کی جو حدیث مبارکہ کے راوی ہیں وہ لقیط بن صبرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال، یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبغ الوضوء، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے تو اچھی طرح پوری توجہ کے ساتھ وضو کرے۔ وخلل بین الاصابع، اور اپنی انگلیوں کے درمیان، وضو کے درمیان جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں یا پاؤں کی انگلیاں دھونی ہیں یا پاؤں دھونا ہے تو اس وقت اچھی طرح اپنے پاؤں اور ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلال کرے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور اسی طرح جب
ناک کے اندر پانی چڑھائے تو اچھی طرح پانی چڑھائے، الا ان تکون صائما، الا یہ کہ اگر تم میں سے کوئی ایک روزے کی حالت کے اندر ہے تو وہ مبالغہ اتنا زیادہ نہ کرے کہ کہیں پانی اس کے حلق سے اندر چلے جائے پیٹ کے اندر، تو ایسا نہیں، باقی اچھی طرح۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے کرنے کے اچھی طرح کرنے کو تلقین اور ترغیب دلائی ہے کہ میں نے اور آپ نے جب بھی وضو کرنا ہے اچھی طرح پوری توجہ اور شوق کے ساتھ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کے جسم کے جو وضو کے اعضاء ہیں ان میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔